صلوات شعبانیہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ شجرۃ النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائکہ ومعدن العلم وأہل بیت الوحی۔ اے معبود محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، جو نبوت کا شجر، رسالت کا مقام، فرشتوں کی آمد و رفت کی جگہ، علم کے خزانے اور خانے وحی میں رہنے والے ہیں۔ اے معبود محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، جو بے پناہ بھونوں میں چلتی ہوئی کشتی ہیں کہ بچ جائے گا جو اس میں سوار ہوگا، اور غرق ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا۔ ان سے آگے نکلنے والا دین سے خارج اور ان سے پیچھے رہ جانے والا نابود ہو جائے گا، اور ان کے ساتھ رہنے والا حق تک پہنچ جائے گا۔ اے معبود محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، جو پائیدار جائے پناہ اور پریشان و بیچارے کی فریاد کو پہنچنے والے، بھاگنے اور ڈرنے والے کے لیے جائے امان اور ساتھ رہنے والوں کے لیے نگہدار ہیں۔ اے معبود محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، بہت بہت رحمت کی جواب جو ان کے لیے وجہ خوشنودی اور محمد و آل محمد کے واجب حق کی ادائیگی اور اس کے پورا ہونے کا موجب بنے تیری قوت و طاقت سے۔ اے جہانوں کے پروردگار، اے معبود محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، جو پاکیزہ تر، خوش کردار اور نیکوکار ہیں، جن کے حقوق تو نے واجب کیے اور تو نے ان کی اطاعت اور محبت کو فرض قرار دیا ہے۔ اے معبود محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اور میرے دل کو اپنی اطاعت سے آباد فرما، اپنی نافرمانی سے مجھے رسوا و خوار نہ کر، اور جس کے رزق میں تو نے تنگی کی ہے مجھے اس سے ہمدردی کرنے کی توفیق دے، کیونکہ تو نے اپنے فضل سے میرے رزق میں فراخی کی، مجھ پر اپنے عدل کو پھیلایا اور مجھے اپنے سائے تلے زندہ رکھا ہے۔ وَهَذَا شَهْرُ نَبِيِّكَ، اور یہ تیرے نبی کا مہینہ ہے جو تیرے رسولوں کے سردار ہیں۔ یہ ماہ شعبان جسے تو نے اپنے رحمت و رضامندی کے ساتھ گھیرا ہوا ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں حضرت رسول اپنے فروتنی سے دنوں میں روزے رکھتے اور راتوں میں صلوات و قیام کیا کرتے تھے۔ تیری فرما برداری اور اس مہینے کے مراتب و درجات کے باعث وہ زندگی بھر ایسا ہی کرتے رہے۔ اے معبود، پس اس مہینے میں ہمیں ان کی سنت کی پیروی اور ان کی شفاعت کے حصول میں مدد فرما۔ اے معبود، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا شفیع بنا، جن کی شفاعت مقبول ہے، اور میرے لیے اپنی طرف کھلا راستہ قرار دے، مجھے ان کا سچا پیروکار بنا دے، یہاں تک کہ میں روز قیامت تیرے حضور پیش ہوں جبکہ تو مجھ سے راضی ہو اور میرے گناہوں سے چشم پوشی کرے۔ ایسے میں تو نے میرے لیے اپنی رحمت اور خوشنودی لازم کر رکھی ہو، اور مجھے دار القرار اور صالح لوگوں کے ساتھ رہنے کی مہلت دے۔ آمین یا رب العالمین۔